لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وعلى أصحابه نجوم الهدى وقادة التقى اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم آثرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله لا الہ الا انت اما بعد۔ نیت کے معنی ہے قصد اور ارادہ لغوی اعتبار سے، اور اصلاً نیت کہتے ہیں توجہ القلب نحو الفعل ابتغاء لمرضات اللہ تعالی۔ قلب کا کسی فعل کی طرف متوجہ ہونا اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے، ابتغاء لمرضات اللہ تعالی۔ شرعاً نیت اس کو کہتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے ارادہ اور ایک ہے نیت۔ نیت میں نیت کرنے والے کا مقصود اور اس کی غرض شامل حال ہوتی ہے، جبکہ ارادہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے ارادے کا لفظ استعمال فرمایا، انما امرہ اذا اراد شیئا فعال لما یرید وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا۔ سنیے، يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ۔ یہ سب ارادے، ظاہر سی بات ہے لفظ ارادے کا استعمال اللہ تعالیٰ کے لیے کسی غرض سے نہیں ہے، یعنی اللہ کی کوئی غرض اس میں پوشیدہ نہیں ہے، لیکن نیت کرنے والا، جب بندہ کسی چیز کی نیت کرتا ہے تو اس کا مقصود اللہ کو راضی کرنا، یعنی نیت کرنے کی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے۔ اور انما الاعمال بالنیات میں لازمی طور پر بالنیات میں نیت سے کا کوئی نہ کوئی متعلق محذوف ماننا ضروری ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہیں، ارادوں پر ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک معنوی شے ہے، حسی شے نہیں ہے۔ بسا اوقات آدمی پیدل چل کر کے گیا کسی کام سے کسی ایک مقام پر، اور اس کو حسی طور پر بھی کوئی چیز نظر آئی، مثلا چلتے چلتے اسٹیشن پہنچ گیا تو اس کو اسٹیشن نظر آیا، اس نے اسٹیشن کو دیکھا، اس کو محسوس بھی کیا، اس کا مقصود سفر کرنا ہے، اس کا مقصود کیا ہے؟ سفر کرنا ہے، تو اصل مقصود اس کا ٹرین میں بیٹھ کر کے اپنی منزل تک جانا ہے، نہ کہ اسٹیشن پر جانا۔ اصل مقصود تو یہ ہے، لیکن چونکہ وہ ایک ذریعہ ہے، وہ ایک کیا ہے؟ ذریعہ ہے منزل تک کے پہنچنے کا، اس لیے ضمناً وہ بھی چیز سفر کے دوران میں آئے گی۔ آیا سمجھ میں؟ اب یہاں انما الاعمال بالنیات میں بعض حضرات نے فرمایا کہ جس فعل کو مقدر مانا جائے گا وہ کون سا فعل ہے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک انما تصح الاعمال بالنیات،
عمل نیت کی بنیاد پر صحیح ہوتے ہیں، نیت نہ ہو تو عمل ہی صحیح نہیں ہوگا۔ اور بعض حضرات حنفیہ کی یہاں انما ثواب الاعمال بالنیات، نیت کرنے کی بنیاد پر عمل کا ثواب ملتا ہے، لیکن اس پر اشکال ہے، وہ یہ ہے کہ جو اعمال ایسے ہیں جن کا وجود نفس نیت پر موقوف ہے، وہاں انما ثواب الاعمال بالنیات نہیں چلے گا۔ مثلا اگر کوئی شخص وضو کرے نیت نہ کرے تو یہاں تو سمجھ میں آئے گا کہ وضو کرنے کا ثواب نہیں ملے گا، نماز صحیح ہو جائے گی، لیکن نماز میں نیت نہیں کی تو چلو نماز ہو جائے گی تمہاری، نماز کا ثواب نہیں ملے گا، ایسا کہیں گے؟ پھر یہاں تو عمل نفس صلاۃ بغیر نیت کے وجود میں ہی نہیں آ سکتی۔ آیا سمجھ؟ اس سلسلے میں حضرت شیخ الحدیث مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بذل المجہود شرح ابو داؤد میں ارشاد فرمایا کہ یہاں جو فعل مقدر مانیں گے وہ ہے انما تعتبر الاعمال بالنیات، اعمال معتبر ہوں گے نیت کی بنیاد پر، اب وہ اعتبار ثواب کا ہو یا نفس عمل کا ہو۔ عام ہو گیا، اگر وہ عمل ایسا ہے کہ جس کا نیت کے بغیر وجود نہیں ہے تو وہاں پر بھی نیت کا اعتبار ہوگا نفس عمل کے وجود کے اعتبار سے، اور عمل ایسا ہے جس کا نیت کے بغیر وجود ہو سکتا ہے تو وہاں ثواب کا اعتبار ہوگا۔ لفظ اعتبار کو مقدر ماننا، فعل اعتبار کو مقدر ماننے کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ دونوں طرح کے اعمال، چاہے وہ مقصود بالذات ہوں یا وسیلہ ہوں، دونوں کا انما الاعمال بالنیات میں شمار کرنا درست ہوگا۔ بس فرق اتنا ہے کہ جو اعمال بذات خود مقصود ہیں ان اعمال کا وجود نیت پر موقوف ہوگا، اور جو اعمال وسائل ہیں ان کا ثواب نیت پر موقوف ہوگا۔ دوسری شکل میں نفس عمل پایا جائے گا، ثواب نہیں پایا جائے گا، اور پہلی شکل میں نفس عمل ہی نہیں پایا جائے گا، لہذا نماز وضو دونوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آیا سمجھ شریف میں بھائی؟ آگے ہے وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، انما الاعمال بالنیات وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر بندے کو، ہر نفس کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اب انما الاعمال بالنیات میں بھی یہی مضمون ہے، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اس کے بعد میں کہا کہ جس کی نیت کی وہی ملے گا، یہ تو مضمون کا تکرار ہو گیا، ایک ہی مضمون دو جگہ آ گیا، سمجھ بات؟ لیکن ایسا نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات یہ قاعدہ کلیہ ہے، اور وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ آگے جو کلام آ رہا ہے وضاحت کے ساتھ، اس کلام کی تمہید ہے، اس کلام کی کیا ہے؟ تمہید ہے، اس کا مقدمہ ہے، آگے جو آگے پوری روایت آ رہی ہے وہ۔ اور ایک قول یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات میں ضرورت نیت کا بیان ہے، کہ نیت کا ہونا اعمال میں ضروری ہے، اور وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ میں کیفیت اور کمیت نیت کا بیان ہے، کہ نیت کیسی ہونی چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات میں تو بتلا دیا گیا کہ نفس نیت کے بغیر تمہارا عمل نہیں ہوگا، اور وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ میں یہ بتلایا کہ بندے کی نیت کیسی ہونی چاہیے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات میں نفس نیت کا بیان ہے، مطلق نیت کا بیان ہے، اور وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ میں تعیین نیت کا بیان ہے۔ مثلا
نماز کی نیت کرتا ہوں یہ مطلق نیت ہے، اور میں فرض نماز کی نیت کرتا ہوں، ظہر کی فرض کی نیت کرتا ہوں، یہ تعیین نیت ہے۔ تو انما الاعمال بالنیات میں مطلق نیت کا تذکرہ ہے، وانما لامرئ ما نوی میں تعیین نیت کا تذکرہ ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات کا تعلق عمل سے ہے، اور وانما لامرئ ما نوی کا تعلق عامل سے ہے، یعنی وہ نفس عمل کے لیے ہے، اور وانما لامرئ ما نوی عمل کرنے والے کے لیے ہے۔ سمجھے؟ عامل سے مراد کوئی بھی عمل کرنے والا بندہ، وہ عامل تعویذ والے عاملین مراد نہیں ہے اس سے، سمجھے بات؟ ہاں، کیونکہ ان کے عمل نہیں تو خطرناک ہوتے ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اتنی توجیحات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ حقیقتاً مضمون کا تکرار ہے، اور نیت کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اس مضمون کو مکرر لایا گیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ وانما لامرئ ما نوی فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله۔ اس کلمے میں، اس جملے میں در حقیقت نیت کے فساد اور نیت کی صحت کا تذکرہ کیا گیا۔ بندہ مومن جیسی نیت کرے گا، اگر صحیح نیت کرے گا تو اس پر مرتب ہونے والا اثر بھی ایسے ہی ہوگا، اور اگر نیت درست نہیں ہوگی تو اس پر مرتب ہونے والا اثر بھی اس کی نیت کے مطابق ہوگا۔ در حقیقت اس بات کو بیان کرنا ہے کہ نیت کا صحیح ہونا اور نیت کا فاسد ہونا عمل کے صحیح اور اس کے فاسد ہونے پر موقوف ہوتا ہے۔ ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فہجرته الی اللہ ورسولہ، جس شخص نے نیت کی ہجرت کرنے میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوئی، یعنی اس کو اللہ اور اس کا رسول ہی ملے گا، یعنی ان حضرات کی رضا اس کو ملے گی۔ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا، جو شخص دنیا کے لیے ہجرت کرے گا، دنیا کے حصول کے لیے ہجرت کرے گا، یا کسی عورت کو حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرے گا، تو اس کی ہجرت اسی غرض سے مانی جائے گی جس غرض سے اس نے ہجرت کی ہے۔ اور اگر دونوں نیت ہو تو، اور اگر اس کی نیت میں دونوں چیزیں شامل حال ہو تو اغلب کا اعتبار ہوگا، یعنی یہ دیکھا جائے گا کہ اس کو اس ہجرت پر ابھارنے والی چیز، اس کو اس ہجرت پر لانے والی چیز کیا ہے، اصل تحریک کیا ہے، اصل محرک کون سا ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ آیا سمجھ میں؟ اور پھر نیت در حقیقت قلب الفعل، فعل القلب کا نام ہے، کہ آدمی کا دل جس کام کو انجام دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے حوال کو جاننے والا ہے۔ سمجھی بات؟ اسی لیے جہاں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب کے لیے 1 سال کا ہونا شرط ہے، وجوب ادائے زکوٰۃ کے لیے، زکوٰۃ کی ادائیگی کب واجب ہے؟ جب کہ حولان حول ہو گیا ہو، 1 سال گزر گیا ہو۔ اب اگر کوئی شخص یہ کرے کہ 8 مہینے مال کو اپنے پاس رکھے، پھر 8 مہینے کے بعد یہ صوفی موتی پورہ والا، موتی پورہ کیوں؟ موتی پورہ والا یہ کرے کہ 8 مہینے کے بعد اپنی میڈم کو پوری جائیداد ہدیہ کر دے، میری پوری سمپتی کے مالک تم، تو تبدیل ملک ہو گیا۔ اب اس کے پاس سال گزرے گا تو زکوٰۃ آئے گی، وہ 8 مہینے کے بعد اس کو ہدیہ کر دے۔ اگر یہ دونوں ہر 6 مہینے میں 8 مہینے میں اس طرح کا ہدیے کا لین دین کرتے رہے، تحاد و تحابو پر عمل کرتے رہے اور زکوٰۃ ثابت کرتے رہے کیوں بھائی؟ تو مفتی اور قاضی کے پاس آپ جاؤ گے تو وہ تو یہی کہے گا کہ ہاں بھائی آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ سال نہیں گزرا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی علیم بذات الصدور ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔
تو اس کے حساب سے پھر وہ فیصلہ بھی کرے گا. سمجھ میں؟ ہاں. ہجرت کے معنی ہے حجر یحجر الحجر، اس کے معنی آتے ہیں چھوڑ دینا. لا یحل لمؤمن ان یحجر اخاہ، حدیث میں کسی مومن کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے مومن بھائی سے 3 دن تک بات چیت بند رکھے. تو ہجرت کی مطلب معنی کیا آتے ہیں؟ چھوڑ دینا. اور ہجرت کی 2 قسمیں ہیں، 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہجرت ظاہریہ اور ایک ہجرت باطنیہ. ہجرت باطنیہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے، ہر ایک پر فرض عین ہے. وہ کیا ہے؟ والمہاجر من ہجر ما نہاہ اللہ عنہ، ما نہا اللہ عنہ. باطنی مہاجر کون ہے؟ جو اللہ کی تمام منہیات سے اپنے آپ کو روکے رکھے، اللہ کے تمام منہیات کو چھوڑ دے. یہ تو ہر ایک پر لازم ہے. اور ہجرت ظاہریہ کیا ہے؟ ترک الوطن لإقامت الدین. یہ ترک الوطن لإعلاء کلمت الدین، کلمہ توحید اور اقامت دین کے خاطر، اعلاء کلمت اللہ کے خاطر اپنے گھر بار کو، اپنے وطن کو چھوڑ دینا. ہجرت ظاہریہ جو ہے یعنی اپنے گھر بار کو چھوڑنا، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام کی طرف جانا. اور نمبر 2، دار الخوف کو چھوڑ کر دار الامن کی طرف جانا. ایک تو دار الکفر کو چھوڑ دینا، اور دوسرا دار الخوف کو چھوڑ کر دار الامن کی طرف جانا. یہ دونوں ہجرت ظاہریہ ہے. اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے دونوں ہجرتوں پر عمل کیا. دیکھو، صحابہ نے ہجرت مدینہ کی طرف بھی کی اور حبشہ کی طرف بھی کی. حبشہ دار الاسلام نہیں تھا، لیکن مکہ کے مقابلے میں دار الامن تھا. مکہ دار الخوف تھا. صحابہ نے یہ ہجرت بھی کی. اور پھر جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا تو پھر صحابہ کے لیے واجب تھا، لازم تھا کہ دار الکفر یعنی مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کے مدینہ منورہ، اس وقت دار الکفر تھا مکہ مکرمہ، میں کافروں کی حکومت تھی نا اس پر. بظاہر اللہ تعالی نے اس کو تو ہمیشہ سے ہی بلدن آمینہ ہی بنایا. سمجھے بات؟ وہ تو ہمیشہ سے ہی ان اعبد رب هذه البلدة التي حرمها كل شيء، وہ ہر حال میں بلد امین اور بلد محرم ہی ہے. لیکن اس وقت میں کفار کی تسلط کی وجہ سے اس کی کیفیت کچھ اور تھی، تو اس جگہ کو چھوڑ کر کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا. البتہ جب مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت کا حکم نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اب کوئی بھی شخص مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کے لیے نہ جائے. کیوں نہ جائے؟ اس لیے کہ مدینہ جانے کا جو مقصد تھا اب وہ مکہ میں ہی حاصل ہو گیا. وہ کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ اور اپنے دین کی حفاظت کرنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا. سمجھی بات؟ ہاں. بعض حضرات نے فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت ہمیشہ کے لیے منسوخ ہو گئی، لیکن بخاری کی روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہجرت
لا تنقطع حتی تنقطع التوبہ، جب تک کہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہجرت کا دروازہ بھی بند نہیں ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ کبھی ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں، کبھی بھی اس قسم کے حالات پیش آ سکتے ہیں کہ ایک مومن کو اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے اپنے وطن اور اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے ایسی جگہ جانا پڑ جائے جہاں اس کے ایمان کا تحفظ و بقا ہو سکے۔ سمجھے بات؟ لیکن اس صورت میں اہل ایمان یہ دیکھے جائیں گے اگر وہ غالب ہیں اور ان کے پاس طاقت اور قوت ہے، وہ طاقت اور قوت کے مالک ہیں، تو پھر ان کے لیے جہاد کرنا فرض ہوگا۔ ان کے لیے جہاد کرنا کیا ہوگا؟ فرض ہوگا۔ اور اگر وہ مغلوب ہیں، غالب نہیں ہیں، اکثریت غیر مسلموں کی ہے جو ان کو پریشان کرتے رہتے ہیں اور ان کو اپنے ایمانیات پر، اپنے شعائر پر عمل کرنے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر اہل ایمان کے لیے جائز ہوگا کہ وہ اس وطن کو چھوڑ کر دوسرے شہر کو اپنا وطن بنا لے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کا کیا حکم ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ یہاں ہم کس کنڈیشن میں ہیں، ہمارے ملک کو کیا کہا جائے گا؟ دارالاسلام تو پکے میں نہیں کہہ سکتے، دارالحرب بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کچھ مذہبی آزادیاں ہم کو بھی حاصل ہے۔ ہمارے اکابر نے اس کا نام دارالامن رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ دارالامر اور دارالجمہوریت۔ کیا نام رکھا ہے؟ ایسا ملک جس میں ہر مذہب کے باشندے رہتے ہوں اور تمام مذاہب کے باشندوں کو اپنے اپنے مذاہب پر عمل کرنے کا اختیار اور آزادی حاصل ہو۔ یہ اصل اس ملک کا قانون ہے، ہندوستان کا اصل قانون یہی ہے۔ لیکن اگر صورتحال یہ بن جائے کہ مسلمانوں کے لیے رہنا مشکل ہو گیا اور ان کے لیے جینا دشوار ہو جائے، ان کے ایمان کے تحفظ اور ایمان کی بقا، شعائر اسلام اگر خطرے میں پڑنے کا اندیشہ ہو، تو پھر اس صورت میں دو باتیں یاد رکھی جائے گی۔ کیا مسلمان غالب ہیں؟ پھر سوال یہ ہوگا کہ غلبہ کی مقدار کتنی ہے؟ غلبہ کی مقدار کتنی ہے؟ آگے روایت آئے گی کتاب الجہاد میں غالباً، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک مقدار بیان فرما دی کہ جو لشکر 12,000 کا ہوگا اس پر کوئی بھی طاقت فتح نہیں پا سکتی۔ جو لشکر کتنی تعداد کا ہو، اب وہاں اس پر بحث کی جائے گی کہ یہ 12,000 سے مراد کیا ہے؟ حقیقتاً 12,000 کے لشکر مراد ہیں یا 12,000 سے ایک بڑی تعداد مراد ہے؟ لیکن مجموعی طور پر قرآن کریم نے جو معیار تقابل کا بیان فرمایا، الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکم منکم مئۃ یغلبوا مئتین وإن یکم منکم الف یغلبوا الفین بإذن اللہ۔ اس معیار کو اگر سامنے رکھا جائے تو ایک ثلث 2 ثلث کا مقابلہ کریں گے۔ اگر 1 ثلث تک تعداد پہنچ جاتی ہے تو پھر اس صورت میں مقابلہ کرنا واجب ہوگا، لازم ہوگا، اپنے ہی وطن میں رہ کر کے اپنے ہی شعائر کی حفاظت کرنا فرض ہوگا۔ پھر اس صورت میں ترک وطن کی اجازت مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر آیا سمجھ میں؟ پھر وہ فریضہ جہاد اجتماعی طور پر تمام مسلمانوں کے لیے لازم ہو جائے گا۔ کب؟ جب کہ ان کی تعداد 1 ثلث تک پہنچ جائے، کیونکہ اللہ نے جو معیار بیان فرمایا اس کے اعتبار سے اگر 1 کا تقابل 2 سے ہوگا تو چھوڑ کر جانے کی اور بھاگ کر جانے کی اجازت، بولو بھائی، ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ آیا سمجھ میں؟ اور تقریباً انشاءاللہ اس حد تک پہنچ رہے ہیں، تقریباً اس حد تک پہنچ رہے ہیں۔
سمجھے بات؟ ہاں، اور کوئی بعید نہیں کہ پھر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت ایک مرتبہ سامنے آئے، کوئی بعید نہیں ہے، کوئی بھی ان کا جانشین اور ان کا خلیفہ تیار ہو جائے اور وہی وہ کارنامہ انجام دے، وہ کام کرے جو انہوں نے 1799 میں سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد میں کارنامہ انجام دیا تھا۔ آیا سمجھ میں؟ ہاں، لہٰذا ابھی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ہی وطن میں رہیں اور اپنے ہی وطن میں رہ کر کے شعائر اسلام کے تحفظ اور اس کی بقا کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ سمجھیں بات؟ ایک سوال یہ ہے کہ مشرک اتنا کرتے ہیں اور یہ پریشان کرتے ہیں، صحیح بات ہے، لیکن کچھ کمیاں اپنی بھی تو دیکھیں۔ اور بھائی مسلمانوں کی کچھ اپنی بھی تو کمیاں ہوگی۔ مثلا کتنا فیصد ہے جو فرائض پر عمل کرتا ہے؟ سب سے بڑا درجہ ہے نا، اور اس سے بڑا درجہ عقائد کا آتا ہے، جس کے بغیر تو چارہ کار ہی نہیں ہے۔ اب ہمارے ہندوستان میں اگر اس وقت 25% آبادی مسلمانوں کی ہو، فرض کر لیا جائے کہ 25% آبادی مسلمانوں کی ہے، تو ان 25% میں تقریباً 12-13% لوگ وہ نکلیں گے جن کے عقائد فاسد ہیں، فاسد العقیدہ لوگ نکلیں گے۔ تو اب 75 کو 12 کے ساتھ 13 کے ساتھ اور جوڑ دو، 75 اور 12 کتنے ہو گئے؟ 87۔ وہ 13% ہی بچے۔ کتنے بچے؟ 13% ہی بچیں گے۔ اب ان 13% میں جن کے عقائد درست ہیں، ان 13% میں سے کم از کم 12% وہ نکل جائیں گے جو فرائض سے بے خبر ہے، معلوم ہے لیکن عطا پتہ نہیں ہے۔ کیا دلیل اس کی؟ اس کی دلیل مسجدوں کا عام طور پر خالی ہونا، جمعہ اور عید کے دن بھر جانا، جمعہ اور عید کے دن بھر جانا۔ مجھے بتائیے ایک مسجد ایسے بتا دیں آپ جہاں جمعہ ہوتا ہے لیکن لوگ ہی نہیں آتے وہاں؟ کوئی ہے ایسی مسجد جہاں جمعہ ہوتا ہے اور لوگ نہیں آتے ہوں؟ ہر مسجد میں پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے ہیں؟ آپ کے دارالعلوم کی مسجد دیکھ لیجئے، جمعہ میں کسی بھر جاتی ہے، 2 کلومیٹر دور سے لوگ آتے ہیں، آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ جامع مسجد کو دیکھ لیجئے، شاہ پورہ کی مسجد کو دیکھ لیجئے، عدل پورہ کی مسجد کو دیکھ لیجئے، آپ اپنے گاؤں کی مساجد کو دیکھ لیجئے۔ تو یہ لوگ کون ہیں جو جمعہ کو ہمیں نظر آ رہے ہیں؟ کیا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون پڑھ کر بلوں میں گھس جاتے ہیں جمعے کی نماز پڑھ کے، اور پھر جمعے کے دن 12:30 بجے کے بعد پھر ان کا ظہور ہوتا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو ہمیں دن رات مارکیٹ میں ملتے ہیں۔ بتاؤ بھائی، یہ وہی تو ہے نا؟ اس میں سے کوئی ہمارا ابا ہے، کوئی ہمارا چچا ہے، کوئی ہمارا بھائی ہے، وہی تو ہے نا؟ کسی کے یہاں ہم نے گوشت مانڈے کھائے، کسی کے یہاں عقیقہ کھایا، کسی کی کا ولیمہ کھایا، وہی لوگ ہیں نا؟ سمجھ میں بات؟ تو تصحیح عقائد یہ ایک اہم ترین بلکہ افضل ترین شعبہ دینیات ہے، اسلام کا سب سے افضل اور سب سے اہم شعبہ ہے۔ آیا سمجھ شریف میں بھائی؟ ہاں، بہرحال کہاں بات چل رہی تھی اور کہاں چلی گئی؟ ایک ہجرت ہے، ہجرت مستحبہ، وہ ہے اپنے وطن کو چھوڑ کر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مدینہ منورہ کو وطن بنا لینا۔ جیسے ہمارے کئی اکابر، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ مہاجر مدنی ہیں، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی مہاجر مدنی ہیں۔ علماء دیوبند کے کئی اکابر ہیں جن کی قبریں جنت البقیع میں ہیں، مدینہ منورہ کے قبرستان میں دفن ہیں۔
سمجھ میں، مدینہ کے لوگ بھی نرم ہیں اور وہاں کی مٹی بھی حقیقت میں مٹی حصی طور پر بھی نرم ہے۔ جنت البقیع میں جب آپ جاؤ اور پیدل چلو تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی گادی کے اوپر اسپنج کیسا ہوتا ہے، کتنا ملائم ہوتا ہے، ایسی محسوس ہوتا ہے کوئی ملائم چیز پر۔ مجھے محسوس ہوا، آپ لوگ پتہ نہیں ہو سکتا ہو مزید تحقیق والے حضرات ہوں اور آپ اس کو وہ مل حاصل نہیں ہو پائے تو بھائی اس کا ذمہ دار ہوں۔ مجھے تو جو ہوا وہ میں نے بتا دیا آپ کو، نہیں تو تم وہاں جاؤ اور جا کر دیکھو یار اپنے کو تو کوئی نرم لگ نہیں رہا ہے تو وہ آپ کا احساس ہے، سمجھے۔ ایک مسئلہ یہ ہے فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا او امرأۃ، عورت کا تذکرہ، مرأت کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ کیوں کیا گیا؟ در حقیقت اس کا تذکرہ شان ورود کے اعتبار سے ہے۔ المعجم الکبیر میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے اعتبار سے اس حدیث کا ایک خاص شان ورود ہے کہ ایک صحابی ہیں جنہوں نے ایک مہاجر عورت کو نکاح کا پیغام دیا۔ وہ ہجرت کر کے مدینہ چلی گئی، انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تو اس نے نکاح کرنے کو رضامندی کا اظہار تو کیا، لیکن شرط یہ لگائی کہ آپ کو مکہ چھوڑ کر مدینہ آنا پڑے گا۔ سمجھے بات؟ تو یہ حضرت مکہ چھوڑ کر ان کے محبت میں مدینہ چلے گئے۔ سمجھے بات؟ اسی لیے اور اس عورت کا نام ام قیس یا بعض حضرات نے قیلہ بیان کیا ہے، اور حضرات صحابہ میں ان صاحب کا تعارف مہاجر ام قیس کے نام سے ہو گیا تھا، ام قیس کے نام پر ہجرت کرنے والے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت کو حاصل کرنے کے لیے ہجرت کر کے آیا، دیکھو ترک وطن دونوں صورتوں میں پایا گیا۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ یہاں آ کر صرف عورت سے نکاح ہی کریں گے، نماز روزہ بھی تو کریں گے، عبادت بھی کریں گے، تلاوت بھی کریں گے، ذکر بھی کریں گے، روزے بھی رکھیں گے، اللہ بھی کریں گے، جہاد میں بھی جائیں گے، سب یعنی ایک جو عام مہاجر کام انجام دیتا ہے، یہ حضرت یہاں آ کر وہی سارے کام انجام دیں گے، لیکن چونکہ نیت یہاں آنے کی وہ نہیں تھی جو عام صحابہ کی تھی، اس لیے امتیاز کر دیا گیا۔ اس لیے کیا کر دیا گیا؟ امتیاز۔ اب کام وہی ہو رہے ہیں جو عام لوگ کر رہے ہیں، لیکن ان کا گھر بار چھوڑنے کا مقصود کچھ اور تھا اور ان کے گھر بار چھوڑنے کا مقصود کچھ اور ہے۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہجرت کر کے آیا اس کے نام کا ہمیں علم نہیں ہو سکا۔ اور علامہ قنوجی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی اس باب میں حضرات صحابہ میں ایسا شخص کا تذکرہ کیا جو عورت کی وجہ سے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے، لیکن کسی نے بھی ان کا نام ذکر نہیں کیا کہ ان ہجرت کرنے والوں کا نام کیا تھا، ان کا اپنا نام کسی نے ذکر نہیں فرمایا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ دیکھو وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ یعنی ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے خاطر ہوگی اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کے خاطر ہوگی، تو شرط بھی ہے ایک ہی ہے اور جزا بھی ایک ہی ہے، جبکہ آپ حضرات نے پڑھا ہے کہ شرط اور جزا دونوں میں مغایرت ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ
قصداً و نیتاً، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت ہے قصد اور نیت کے اعتبار سے، تو فہجرتہ الی اللہ و رسولہ ثمرۃ و قبولیۃ۔ سمجھے بات؟ بعض حضرات نے فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ فی الدنیا، دنیا میں جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی ہوگی، فہجرتہ الی اللہ و رسولہ فی الآخرہ، تو پہلا الی اللہ والرسول کا تعلق دنیا سے ہے، اور دوسرا الی اللہ والرسول کا تعلق آخرت سے ہے۔ یصیبها او امرأۃ یتزوجها، بعض حضرات نے یہاں بھی لکھا ہوا ہے کما ہاجر خاطب ام قیس، آپ کے اس میں ہے نہیں، واللہ عالم۔ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ متفق علیہ، یہ روایت بخاری اور مسلم میں بھی ہے، اور حدیث کی کوئی مشہور کتاب ایسی نہیں ہے کہ جو اس روایت سے خالی ہے، یعنی ہر حدیث کی مشہور کتاب میں یہ روایت موجود ہے۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو 40 کتابیں کتب حدیث میں تو میں نے خود دیکھا ہے۔ کتنے میں؟ اب ظاہر سی بات ہے 40 حدیث کی کتابوں میں دیکھا تو 40 کتابوں کا مطالعہ تو حضرت نے کیا ہی ہوگا، سمجھے بات؟ ہاں، تو یہ روایت اتنی مشہور ہے، آیا سمجھ میں؟ اور متفق علیہ مشکات میں جتنی بھی روایت آئے گی اس سے مراد وہ روایات ہوگی جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے ایک ہی صحابی سے نقل کیا ہو، وہی روایات ان کے نزدیک متفق علیہ کہلائے گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔